علیحدہ وطن ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو تختہ چھوڑ کر گھر جانا پڑا۔ سوشلسٹ مینیفیسٹو تھا، طلباء کی سیاست میں 70 کی دہائی کا اہم کردار رہا کہ بلوچی کا پنجابی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہو رہی ہے جو اجازت۔ السلام علیکم جی، آج ملک بھر میں طلباء یکجہتی مارچ ہو رہا ہے۔ طلباء کی 10 ڈیمانڈ ہیں جن میں سر فہرست یہ ہے کہ طلباء یونین کو بحال کیا جائے، اس کے علاوہ ہے کہ فیسوں میں کمی کی جائے، کیمپسز پر ہراسمنٹ کمیٹیاں بنائی جائیں جس میں طلباء کی شمولیت جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ اچھا، طلباء یونین 1984 میں بین کی گئی تھی، ہم اس کو آج 4 طریقے سے دیکھیں گے۔ نمبر 1 یہ دیکھیں گے کہ طلباء کا پاکستان کی تاریخ میں کیا کردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ طلباء یونین کو 1984 میں کس وجہ سے بین کیا گیا تھا۔ اس کے تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ طلباء کے یونین کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ کس چیز کی ہے۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ طلباء یونین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں، سیاسی اویئرنیس پیدا کرتی ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ان کا سٹرکچر جو ہے اس میں کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، پاکستان کی تاریخ میں طلباء کا بڑا اہم کردار تھا۔ طلباء ہی تھے جنہوں نے مسلم لیگ کا مینیفیسٹو عام لوگوں تک پہنچایا کہ ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے جہاں آپ اپنے آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ طلباء ہی تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد دیکھا کہ پاکستان کا جھکاؤ ویسٹ کی طرف زیادہ ہو گیا ہے، تو طلباء نے احتجاج کیا کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان کے خلاف طلباء ہی سڑکوں پر نکلے، احتجاج کیا اور بدلے میں ایوب خان کو تختہ چھوڑ کر گھر جانا پڑا۔ طلباء ہی تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک قومی لیڈر بنایا، طلباء ہی تھے جو اس کو پاور میں لے کر آئے۔ اچھا، طلباء یہ تو ذوالفقار علی بھٹو سے دور اس لیے لیفٹ ونگ کے ہو گئے کیونکہ طلباء نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاور میں آنے کے بعد اپنا جو ان کا ایک سوشلسٹ مینیفیسٹو تھا اس سے دور ہو گئے، اور انہوں نے اپنی کیبنٹ میں جو ایک فیوڈل لارڈ تھے اور کیپٹلسٹ لوگ تھے ان سے اپنی کیبنٹ بھر لی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک احمدیوں کے خلاف جو ان احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا تھا۔ اس وجہ سے بھی جو لیفٹ ونگ کے طلباء تھے ان میں ایک ناراضگی پیدا ہوگی، وہ بھٹو صاحب سے دور ہو گئے۔ اچھا، 70 کی دہائی طلباء کے لیے بڑی اہم ہے، طلباء کی سیاست میں 70 کی دہائی کا اہم کردار رہا ہے۔ مثلا 1974 میں اسٹوڈنٹ یونین کا ایک آرڈیننس پاس ہوا جو طلباء کی سیاست کو پروموٹ کرتا تھا، اس کو انکریج کرتا تھا۔ اس کے بعد 1984 میں طلباء یونین بین جنرل ضیاء الحق نے بین کر دی۔ بین اس وجہ سے کیونکہ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کے درمیان تشدد جو ہے وہ کافی دیکھنے میں آ رہا تھا، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ قتل بھی ہو رہے تھے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا تو ذوالفقار جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جتنے پروگریسو لوگ تھے، یعنی کہ جو این ایس ایف کے لوگ تھے، پی ایس ایف کے لوگ تھے، پروگریسو الائنس کے لوگ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ان کو انہوں نے پکڑ دکڑ ان کی بھی شروع کر دی، ان کو دبانا شروع کر دیا، اور ساتھ میں جو اسلامی جمعیت کے طلباء تھے ان کو پروموٹ کرنے لگے، ان کی بیک اپ کرنے لگے۔ اس وجہ سے ان میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، اور جو ایک افغانستان میں اینٹی سوویت ایک پاکستان جو ایک جہاد لڑ رہا تھا، اس وجہ سے پاکستان میں ایک ویپن کا جو کلچر آ گیا، ایک کلیشن کوپ کلچر آ گیا۔ وہی کلیشن کوپ کلچر پھر یونیورسٹیز میں آ گیا، کیمپسز میں دیکھا گیا۔ اس وجہ سے ایک اسٹوڈنٹس میں مطلب گولی بھی چلنا شروع ہو گئی اور اسٹوڈنٹ قتل ہونا شروع ہو گیا اور تشدد بڑھ گیا، جس کے بدلے میں جنرل ضیاء الحق نے اس کو بین کر دیا۔ اچھا، ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بین اس کو اس وجہ سے کیا کہ حکومت کے پاس ایک رپورٹس تھی کہ جو 1984 کے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں ہے کہ لیفٹ ونگ کے لوگ جو ہیں وہ جیت جائیں گے، یعنی پروگریسو جو لوگ ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے اکراس دا پاکستان، اور جب یہ الیکشن جیت جائیں گے اسٹوڈنٹ یونین لیفٹ ونگ کی تو یہ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، تو یہ مجھے گھر جانا پڑے گا۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے سوچا کہ پھر مجھے گھر جانا پڑے گا جس طرح جنرل ایوب کو گھر جانا پڑ گیا تھا، تختہ چھوڑنا پڑا تھا، یہ ان کو منظور نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ان کو بین کر دیا جائے۔ جس طرح پوری پولیٹکس بین ہے، اسی طرح سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے وہ بھی بین ہو جانی چاہیے۔ اچھا، جب یہ اسٹوڈنٹ یونین بین ہوگی تو ہوا یوں کہ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس بین کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا۔
تو جنرل ضیاء الحق نے انڈائریکٹلی کیا یوں کہ اسلامی جمہوریت کے جو طلباء تھے ان کو اجازت دے دی، وہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتے تھے اور باقی کو بین کر دیا۔ اچھا، آپ اس کے بعد آپ کسی بھی کیمپس پر جائیں آپ کو اسلامی جمہوریت کے طلباء جو ہیں وہ ملیں گے، باقی اور کسی یونین کے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ان کی گونڈا گردگی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اچھا، اس کی بحالی میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ پوری حکومت کی مشینری آپ سمجھے رکاوٹ ہے۔ اچھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو 1989 میں بحال کیا، اس کے بعد 1993 میں سپریم کورٹ کی ویڈکٹ کے ذریعے پھر اس کو بین کر دیا گیا۔ اب اس کو بین ہوئے اسٹوڈنٹ یونین کو 38 سال ہو گئے۔ ان 38 سال میں تقریباً 25 سال پی ایم ایل این اور جو پیپل پارٹی ہے ان کی حکومت رہی ہے۔ ان جمہوریت کے علمبرداروں نے ایک دفعہ بھی اس کو بحال کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو بحال کرنے میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری حکومت کی جو مشینری ہے، بیوروکریٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سیاستدان ہیں، جو مطلب ایک ایلیٹ کلاس، ان سب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ بین رہے۔ اچھا، دوسری یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے جو ایک ہیں وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ یونین لیڈرشپ اس طرح سے پیدا کرتی ہیں، جو اسٹوڈنٹ یونین کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کیمپس پر اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ان کے انٹرسٹ کو، ان کے کھانے پینے کے نظام کو دیکھتی ہے، ان کے ٹرانسپورٹ کے لیے ان کے نظام کو دیکھتی ہے، ہاسٹل کے سسٹم کو دیکھتی ہے، اسٹڈی سرکل کرواتی ہے، ڈبیٹنگ کرواتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں لیڈرشپ میں وہ ایک احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہیں۔ لیڈرشپ نام ہی احساس ذمہ داری کا ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ گورننس کیا ہے۔ اس طریقے سے ایک لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے جو پھر مین پولیٹکس میں آ کے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، اب ان اسٹوڈنٹ یونین کو بحال ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے ان کا بین۔ نہ اس کو بین کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ تشدد میں یا وائلنس میں کمی ہوئی ہے، اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے جاری ہیں کیمپس، آپ دیکھیں زیادہ بڑھ گئے ہیں لڑائی جھگڑے۔ دوسرا یہ کہ جو اس بین ہونے کی وجہ سے یونین کی بجائے کونسل بن گئی، اب کوئی بلوچ کونسل ہے، کوئی پشتون کونسل ہے، کوئی پنجابی کونسل ہے۔ ان کونسل کی وجہ سے ان اپنی کمیونٹی کی انہوں نے ایتھنیسٹی کے نام پہ بنا لی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بلوچی کا پنجابی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اسی طریقے سے کے ساتھ پنجابی کا پختون کے ساتھ یا مطلب اس بلوچی کے ساتھ کوئی بات چیت یا انٹریکشن نہیں ہے، آپس میں دوری ہوگی۔ اب دیکھ لیں کسی بھی پنجابی سے ملیں گے اس کا کوئی دوست بلوچی نہیں ہوگا، بلوچی کا کوئی پنجابی دوست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ بیٹھیں اور سب ڈسکس کریں معاملات، بات چیت کریں۔ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، بہت نقصان دہ چیز ہے یہ۔ دوسرا یہ ایک آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہو رہی ہے جو اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ ہر شہری کو کھلی آزادی ہے کہ وہ ایسوسیشن بنا سکتا ہے، یونین بنا سکتا ہے۔ اس کی وائلیشن بھی ہے، وہ بند ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹ یونین جو اسٹوڈنٹ یونین ڈیموکریٹک سسٹم میں نرسری کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس یہ یوں سمجھیں ایک نرسری ہے مین پولیٹکس میں آنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال ہونا چاہیے، یہ جو مڈل کلاس اور نچلے طبقے کے اسٹوڈنٹس کا اتصال بند ہونا چاہیے، ان کو محروم رکھا جا رہا ہے پولیٹکس سے، ان کے رائٹس ان سے چھینے جا رہے ہیں، یہ بحال ہونے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔